حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے موجود تھا۔ ہم نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے ایک بہت بڑا بچھو ہے اور اس بچھو کے پاس ایک مینڈک آتا ہے۔ مینڈک اپنی پیٹھ پر اس بچھو کو بٹھالتا ہے اور تالاب میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے کنارے پر کچھ عجیب و غریب واقعہ ہونے والا ہے۔ تو ہم دونوں لوگ دوسرے کنارے پر پہنچے۔ جب دوسرے کنارے پر ہم لوگ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بچھو وہاں پر مینڈک کی پیٹھ سے اترا اور ایک جانب چل دیا، تو ہم دونوں لوگ بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دوری پر جب وہ بچھو پہنچا تو ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا۔ وہاں پر ایک نوجوان نشے کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے قریب ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اور وہ اژدہا اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے اس کے سینے پر سوار ہوا۔ جب وہ اژدہا اس کے سینے پر سوار ہوا تو وہ بچھو دوڑ کے جاتا ہے اور اس اژدہے کے ایک ڈنک مارتا ہے، جس سے وہ اژدہا تڑپ کر وہیں پر مر جاتا ہے۔ جب وہ اژدہا مر جاتا ہے تو وہ بچھو واپس چلا آتا ہے اور مینڈک وہ کنارے پر موجود ہے۔ پھر مینڈک وہی کام کرتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھالتا ہے اور دوسرے کنارے پر چھوڑ آتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم اس نوجوان کے قریب گئے۔ قریب جانے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کو اٹھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بے ہوشی کے عالم سے، بے ہوشی کی حالت سے باہر آ گیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تم جانتے ہو کہ تمہاری جان ایک بچھو نے بچائی ہے اور تمہیں یہ اژدہا دکھ رہا ہے، یہ اژدہا تمہیں ڈسنے والا تھا، لیکن ایک بچھو نے آ کر، اور وہ بچھو اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا بچھو تھا، اللہ رب العزت نے تمہاری جان بچائی ہے بچھو کو بھیج کر۔ جب اس نے یہ سنا کہ میری ایک جان بچھو نے بچائی ہے تو وہ بالکل بے ہوشی کی حالت سے باہر آ چکا تھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے غافل اٹھ، رب جلیل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئیں جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان با اثر سے جب یہ جملے سنے تب وہ خواب غفلت سے جاگ گیا، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا، توبہ کر لی اور کہنے لگا کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے تو تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ مسلمانوں، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نہیں دیکھتے وہ ایک مدثر بھی حضور کے نام پر قربان ہو گیا، آج وہ حضور کے سامنے پیش ہوگا نا تو یہی کہے گا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حقیقت بات ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اس کی ماں کا جو بیان آیا ہے نا، کلیجے ہلا کے رکھ دیے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کچھ اور بولیں گی، لیکن ان کی زبان سے جو نکل رہا تھا نا تو میڈیا والوں نے بھی اس کو کیچ کیا۔ وہ کہتی کہ ایک بیٹا یہ میرا شہید ہوا، لیکن اگر 1000 بیٹے بھی ہوتے نا حضور کے نام پہ قربان ہیں۔ ایسی بھی مائیں آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ورنہ آج جو ہمارا نوجوان خسارے میں ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فلمی ایکٹروں کو فالو کرنا شروع کیا ہے۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو یہ دنیا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، دنیا کی ساری محبتیں یہیں چھوٹ جائیں گی، اور یہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے نا، چیخ چیخ کے کہہ رہی کہ تم نے مجھے بھلا دیا لیکن میں نے تمہیں نہیں بھلایا۔ تم بھول گئے ہوگے کہ تمہیں قبر میں آنا ہے، لیکن میں یاد کر رہی ہوں، میں نے یاد کر رکھا ہے کہ ہاں تمہیں ایک دن ہمارے اندر ہی آنا ہے۔ تو مسلمانوں سدھرو، اور تمہارے بال
فلمی ایکٹروں کو دیکھتے ہو کہ جیسے وہ بال کٹوا رہے ہیں ویسے تم بھی کٹوا رہے ہو، جیسے وہ کپڑے پہن رہے ہیں ویسے تم بھی پہن رہے ہو، سور کی طرح جو کھڑے ہوتے ہیں نا اوپر کو بال، آج کل کا نوجوان وہ بال کٹوا رہا ہے۔ کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا، ان سے کہا تو ان کو وہ بات بری لگ گئی، لگنے دو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم جو بال کھڑے کھڑے کٹواتے ہو نا سور کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن آج تم نے فلمی ایکٹروں کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی مدینے والے آقا کو فالو کرو، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو تم بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنو گے۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے، تم کو بری لگے گی یہ بات، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیمد لگا کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہاں اور سنو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آ گیا انسان، کہنے لگا حضور میرا جو لباس ہے بہت قیمتی ہے، میرے لباس کو بادشاہ نے بھی نہیں خرید پایا، بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا، اس کو اتنا قیمتی ہے اور اتنا مہنگا ہے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ میرا یہ لباس بکے گا تو ہم بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جائیں گے اور اپنے اور جو بھی اخراجات ہیں وہ پورے کریں گے۔ تو حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بادشاہ نے نہیں خریدا تو کیا ہوا، ہم تیرا لباس خریدیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لباس خرید لیا، ٹیلر کو دے دیا سلنے کے لیے، اپنا جبہ بنوانے کے لیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ سلنے لگا، ٹیلر آیا، کہنے لگا حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا۔ سنیے گا میری بات غور سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ٹیلر کہنے لگا کہ حضور آستین کا کپڑا کم پڑ گیا ہے، اگر وہ آستین کا کپڑا ہوتا تو یہ جبہ اتنا شاندار لگتا کہ شاہی محل میں اور بادشاہوں نے بھی یہ کپڑا نہیں پہنا ہوگا۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے کہ آؤ ٹاٹ کا کپڑا لگاؤ، ٹاٹ لگا دو، اتنی جو دوسری آستین بچی ہے وہ ٹاٹ سل دیا دوسری آستین میں، اور آپ جب پہن کر نکلے تو لوگ کہتے ہیں حضور آپ کا لباس تو بہت اچھا ہے لیکن آپ نے اس میں یہ ٹاٹ کیوں لگوایا ہے؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں شاہی لباس اس لیے پہنا ہے کہ میں شاہی لباس پہن کر بادشاہوں کا تکبر توڑتا ہوں اور یہ اس میں ٹاٹ لگوا کر اپنے نفس کو مارتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو فالو کرو، حضور غوث پاک کو فالو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اپنے بزرگان دین کو فالو کرو، نہ کہ ایکٹروں کو فالو کرو۔ ایکٹروں کو فالو کرنا نہیں چاہیے اور تم ایکٹروں کو فالو کرتے ہو، اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو تم بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنو گے۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے، تم کو بری لگے گی یہ بات، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر آج بھی تم نے حضور کا دین اپنایا ہوتا تو آج بھی تم اتنے پریشان نظر نہیں آتے۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی آ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو، تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔